ہسٹورینز میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، مسلسل 40 دن نمرود کے آتش کدہ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ راستے میں ایک شہر خزائن الوجہ میں قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ جس کو وہ پسند کرے گی اسی سے اس کی شادی ہوگی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئیں تو اس کو اتنے زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی چمکتی نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ دوستو، شہزادی حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ بادشاہ اس لیے منع کرتا رہا کہ یہ مسافر ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خیر، شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور اور دھن دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی، اور یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا تاریخی نام نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرتی القیس وہاں کا فرعون یعنی بادشاہ تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، اور بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا زیادہ شوقین ہے اور بہت جلد ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کا مال محصول کر لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی سارہ جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت نہیں تھا۔ لیکن خیر، یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے آپ نے سفر جاری رکھا۔ دوسری جانب فرعون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے، اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے محل کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی وہ اب اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میرے خلوتگاہ میں لے آؤ۔ ملعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ کو تیار کر کے پھر ان کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تم مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کرو۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ جناب سارہ بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھیں۔
اور قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی، اور خدا پر اعتماد اور بھروسہ، عبادت اور ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت ہی مالدار خاتون تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے، اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا۔ ناظرین کرام، اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی، چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئیں تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگیں اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گریں۔ یہ دیکھ کر قبطیوں کا بادشاہ آگے بڑھا اور برہنہ ہونے لگا۔ بس اللہ پاک کا عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا تو بی بی سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو آپ مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کریں۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ معافی مانگنے لگا تو سارہ علیہ السلام نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کیوں بھیجی ہے؟ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی آجرہ، جو بعد میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئیں، کو حضرت سارہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسی ہی پاک باز بن جائے۔ پھر بہت ساری مال و دولت کے ساتھ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور حضرت سارہ کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور سارا ماجرا سنا دیا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیم گھرانے میں پوری تربیت حاصل کی اور 85 سال کی عمر میں جبکہ آپ اولاد سے مایوس ہو رہے تھے، حضرت سارہ نے ان سے خود کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک انہی کے ذریعے تم کو اولاد عطا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور ان کو خواب میں فرشتے نے بشارت دی کہ تو ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو انبیاء دنیا میں مابعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا تھا۔ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ دوستو، آئیے اب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت بی بی سارہ علیہ السلام جیسی پاک دامنی نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی طاقت ہم نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔